میرا میں کوشچن کوشچن میرے یہ دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے میرا سوال یہ ہے کہ جی پوچھیں آپ اپنے سوالوں کے ساتھ اور ہم جوابات کے ساتھ. میں ناصر بول رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایشو جو کلیئر ہو گیا نوٹیفیکیشن وغیرہ، یا ابھی بھی کوئی ایشو ہے؟ چونکہ کچھ لوگ کچھ صحافی کچھ جگہ سے اس طرح کی رپورٹس مل رہی ہیں جیسے یہ ایشو دوبارہ اٹھنے لگا ہے اور ابھی اس کا کوئی گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہوا، یا گورنمنٹ نے جان کی گیزٹ نوٹیفیکیشن رکا ہوا اور کوئی ٹینشن ہو رہی ہے اس کے اوپر. یہ کرونا اور معاشیت اور کشمیر کے حالات، اس سے بڑھ کر ایک ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے، جس کے اوپر پورے پاکستان کی سیاست ہر چیز گھومتی ہے. ایکسٹینشن کا کیا بانا ہے؟ 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، کیا بنے گا اس کا؟ جی جو میری معلومات ہیں اس کے تحت تو یہ ایشو جو ہے وہ طے ہو چکا ہے. یہ نوٹیفیکیشن ایک جو ہے جو باقاعدہ جو گیزٹڈ نوٹیفیکیشن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو فائل ہے اس کے اندر سے نوٹیفیکیشن نکلا اور اس کے اوپر تمام سگنیچر موجود ہیں، صدر کی طرف سے آیا بھی، وہ میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں. میرے بہت سارے کولیگز ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ محض ایک واجبی سی کاغذی کارروائی تھی اور حکومت نے یہ کر کے اپنا وقتی طور پر وقت جو ہے وہ نکال دیا ہے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ ایشو ری اوپن ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ ایشو ری اوپن ہوگا. ایک ایسی حکومت جو ہر قدم کے اوپر ایک بے ساکھی کی تلاش میں ہو، ایک ایسی حکومت جس کے سربراہان جو وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں اور ان کو ہر وقت سہارے کی، تسلی کی، تشفی کی ضرورت ہو، ہر وقت جو کندھے کے اوپر سے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں ایک قدم چلنے کے لیے، وہ حکومت اس ایشو کو دوبارہ ری اوپن نہیں کر سکتی. کورٹس کے اندر بہت سارے اور معاملات ہیں جو موجود ہیں جن کے اوپر جس قسم کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشو کورٹ کے اندر بھی جاتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. تو پریکٹیکلی اگر کوئی اس کو چیلنج نہیں کر رہا اور ایک ٹیکنیکل نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر یہ ایشو ری اوپن نہیں ہوگا، یہ مانتے ہوئے کہ میں نے گزٹڈ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نہیں دیکھا، لیکن جو باقاعدہ کورسپونڈنس ہے اس کا ایک بڑا اہم جز جو ہے میں نے دیکھا ہے اور اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. میرا خیال ہے کہ کافی وہ مستند ہے. اور حکومت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس سیٹلڈ ایشو، جب مقتدر حلقوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سیٹلڈ ایشو. تو میرے خیال میں پریکٹیکلی اس سیٹلڈ ایشو. اور جس طرح میں دوبارہ کہوں گا کہ حکومت کی جو ڈپینڈنس ہے، جو انحصار ہے، وہ مقتدر حلقوں پر اتنا زیادہ ہے کہ اس قسم کے ایشو کو کھول کے اپنے پاؤں کے اوپر بڑی وہ کلہاڑی مارے گی، جو کہ بالکل کلہاڑی انہوں نے نہیں مارنی. وہ کلہاڑی وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے سر کے اوپر لگتی رہے. تو اٹس اے سیٹلڈ ایشو، لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا کہ گیزٹڈ کاپی جو ہے اگر حکومت اس کو باقاعدہ جاری کر دے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں یہی وہ معاملات ہیں جس کے اوپر آپ کو شفافیت چاہیے ہوتی ہے. یہ اسپیکولیشن ہو ہی نہ رہی ہوتی. میری جو معلومات ہیں اس کے اگینسٹ آپ کے جو ویوز ہیں وہ آمنے سامنے نہ کھڑے ہوتے اگر یہ معاملہ طے ہو چکا ہوتا. اور یہ نوٹیفیکیشن تو وہ ایشو ہے جب آپ ایک وہ وقت تھا جب آپ ایک دن میں 3 نوٹیفیکیشنز ایشو کر رہے تھے، اور ایک وہ وقت ہے کہ جب آپ حقیقی نوٹیفیکیشن کو تشتزبام کرنے کے اندر اتنا اجتناب برت رہے ہیں، اتنی ریلیکٹنس ہے، تو پھر ظاہر اسپیکولیشن ہوگی. تو اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو حکومت کو اس کو کلیئر کرنا چاہیے، فوج کے اپنے نمائندے کی طرف سے کہہ دینا چاہیے اس سیٹلڈ ایشو اگر وہ ایشو سیٹلڈ ہے. لیکن چونکہ یہ ایمبیگوٹی چھوڑی ہوئی ہے لہٰذا یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. بٹ عملاً جو ہے میرے خیال میں ایکسٹینشن جو ہے وہ اٹس اے ڈن ایشو، اٹس اے کلوزڈ ایشو، اور اس کا ری اوپن ہونا جو ہے میرے لیے باعث حیرت ہوگا. السلام علیکم، رضا اسپین سے بات کر رہا ہوں. طلعت صاحب پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی کی ہے گورنمنٹ نے، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار بھرے ہوئے ہیں اور کوئی احتیاط نہیں کر رہے، فاصلہ کو نہیں اختیار کر رہا. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہم بحث قوم ہے یا تعلیم کا فقدان ہے، یا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا ہے، یا گورنمنٹ آگاہی نہیں دے رہی؟ تھوڑا اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. دل دکھتا ہے کہ جب
اس قسم کی حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ موت سروں پہ منڈلا رہی ہے اور ہم لوگ خریداریاں کر رہے ہیں. جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اور یہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑا اس پہ ضرور روشنی ڈالنا پلیز. جی بالکل، جو آپ کی کوفت ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں. لوگوں کے جو رویے ہیں وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں. آپ کو رش بھی نظر آئے گا، آپ کو دھکم پیل بھی نظر آئے گی، اور آپ کو مکمل طور پر اجتناب لوگ برتے ہوئے نظر آئیں گے ان تمام احتیاطی تدابیر سے جو بار بار ان کو بتائی جا رہی ہیں. ایک بڑا دلچسپ میں نے سروے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے STH کے اندر بھی یوز کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے جو پیغامات دیے جا رہے ہیں ان پر کان نہیں دھر رہے، کیونکہ ان کو یاد ہی نہیں ہے حکومت نے پیغامات کیا دیے. ابھی بھی جو اسی سروے کا ایک اور کیس سامنے آئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں ریلائی کر رہے ہیں بہت زیادہ معلومات کے لیے لوکل میڈیا کے اوپر، اور مذہبی جو سورسز ہیں جس طرح مساجد ہیں وہاں سے جو ان کو معلومات ملتی ہیں اس کو بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. لیکن اسی سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو عام احتیاطی تدابیر وہ کرتے تھے جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو بالکل کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں سروے نہیں چاہیے، ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں کسی مقامی مارکیٹ میں چلا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اور خوفناک حقیقت ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا آپ کو حکومت کی حماقتوں کا نظر آتا ہے. دیکھیں یہ جو کہہ دینا نا کہ آپ خود ہی احتیاط کر رہے ہیں، یہ جنگل کا ماحول ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر سارا کام لوگوں نے خود ہی کرنا ہے تو حکومت اور ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ تو پھر لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ جب حملہ ہوگا تو لوگ دفاع بھی خود ہی کر لیں. آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی آپ تعلیم بھی خود ہی حاصل کر لیں. پھر لوگوں کو آپ کہہ دیں کہ آپ کو وسائل کی کمی ہے تو خود ہی آپ وسائل بھی حاصل کر لیں. تو آپ نے انارکی پھیلانی ہے کیا؟ دنیا بھر کے اندر پڑھے لکھی جمہوریتوں کے اندر بھی ڈنڈوں کے ذریعے انفورس کرنا پڑا ہے آپ کو لاک ڈاؤن سخت ترین. تو اس میں پڑھے لکھے جاہل ہونے کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، اگرچہ وہ ایگریویٹ کرتا ہے. ظاہر ہے جب آپ سینس آف کمیونٹی آپ میں نہ ہو اور لوگ بہت زیادہ ہوں، ڈسپریشن کا لیول زیادہ ہو، تو یہ جو ویریبلز ہیں یہ لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن عملاً جو سب سے بڑا ویریبل جو ہے لوگوں کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتا ہے وہ حکومت کی اپنی فلپ فلاپ پالیسی ہے. ادھر سے آپ نے ٹائیگر فورس کھڑی کی ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جائے گی جہاں پر لاک ڈاؤن ہوا ہے، ادھر سے آپ نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھول دیا. تو ٹائیگر فورس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹائیگر فورس آپ نے بنائی بھی کیوں جب آپ کے پاس پورا لوکل باڈیز کا نظام موجود ہے؟ پھر آپ نے کبھی لاک ڈاؤن جب کیا ہی نہیں ہے تو اس میں نرمی آپ نے کیا کی؟ کبھی لاک ڈاؤن کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا. کبھی اشرفیہ کے متھے لگا دیتے ہیں لاک ڈاؤن کو، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے. تو جب آپ کا قائد بیٹھ کر اتنی ڈبل بلکہ تحریری قسم کی میسیجنگ کرے تو پھر آپ لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ان کو خیال ہے جی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ اعداد و شمار کوٹ کرتے ہوئے. دیکھیں جی کدھر بندے مرے ہیں، امریکہ کے اندر دیکھیں جی 1,00,000 بندہ مرنے کو ہے، برطانیہ کے اندر جو 40,000 بندہ مرنے کو ہے، اٹلی میں دیکھیں. یہ ہمارے یہاں پہ بندے نہیں مرے، ہمارے یہاں پہ بہت اموات ہوئی ہیں، پراپر طریقے سے ڈاکومنٹ نہیں ہو رہی ہے اموات، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں ہاسپٹلس کے اندر. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو اموات ہوتی ہیں اس کے اندر جو ریشو ہے، جو لوگ ایک دن ہاسپٹل میں رہتے ہیں اگلے دن وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا دیر کر دیتے ہیں ہاسپٹل میں آنے کی کہ ان کا سروائیول جو ہے ناممکن ہوتا ہے. یو کین اونلی امیجن کہ اگر کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ دو دن ہاسپٹل میں گزارنے کے لیے بھی سفر کرنے کے یا وہ متحمل نہیں ہو سکتے، یا اس کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کی پہنچ نہیں ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اموات کسی کھاتے کے اندر نہیں ہے. لیکن بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے. تو اس بھیڑ چال کو ڈائریکٹ کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، لیکن حکومت یہ کام نہیں کر رہی. لوگوں کے اوپر یہ چھوڑنا کہ آپ خود ہی کر لیں سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے سارا کچھ خود ہی کرنا ہے تو ریاست تو پھر خو کھاتے میں گئے نا جی. پھر ریاست کا فائدہ کیا ہے؟ ریاست کو بنانے کی ضرورت کیا ہے اگر سارا کام لوگوں نے ہی کرنا ہے اور ڈائریکٹ لوگوں نے ہی کرنا ہے؟ کل کو لوگ ٹریفک بھی خود ہی چلا لیں گے، اسکول بھی خود ہی چلا لیں گے، اسپتال بھی خود ہی چلا لیں گے، اور چھینا جھپٹی بھی خود ہی کر لیں گے. تو لوگوں کو خود ہی کرنے دیں. پھر رزق کے اوپر بھی آپ ڈائریکشن نہ لگائیں، پھر جابس بھی ایڈورٹائز نہ کریں، چھوڑ دیں، لوگ خود ہی کر دیں گے. تو اس پالیسی کی وجہ سے آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ ایک خلفشار کا اور کیاس کا ماحول نظر آتا ہے. اور جو کوفت آپ نے جس کا اظہار کیا بالکل درست ہے.
سر میں ڈاکٹر انیلا شاداب بات کر رہی ہوں، اور میں نے چائنا سے MBBS کمپلیٹ کی ہے ابھی جنوری 2020 میں PMDC جو یہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس کر لیا ہے. تو سر اب میں نے ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے نشتر میں اور بھی کافی ہاسپٹلز میں. تو وہ لائسنس مانگ رہے ہیں نا ہاؤس جاب کرنے کے لیے. تو سر وہ PMDC والے سلو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، وہ لائسنس نہیں دے رہے. تو کائنڈلی آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ وہ جلدی ہمیں لائسنس دیں تاکہ ہم اپنی ہاؤس جاب سٹارٹ کریں، کیونکہ اس طرح تو ہمارا 1 سال ویسٹ ہو جائے گا اگر وہ ہمیں لائسنس نہیں دیں گے ہاؤس جاب کے لیے. تو کائنڈلی آپ اسے ہائی لائٹ کریے. سر میں نے بنگلہ دیش سے اسکالرشپ پہ MBBS کیا ہے، اور ادھر PMDC کا جو NEB کا ایگزام ہوتا ہے وہ فیبرری 2020 میں کمپلیٹ کیا ہے، پاس کیا ہے. میرے ساتھ 600 ایسے فارن گریجویٹ ہیں جنہوں نے یہ ایگزام پاس کیا ہے، اور ہمیں 4 منتھ ہو رہے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں پروویژنل لائسنس کا. لیکن سر وہ ہمیں ایشو کر کے نہیں دے رہے، مختلف بہانے بنا رہے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں. پلیز ہمارا یہ ایشو آپ ریز کریں اور ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں پروویژنل لائسنس دیں تاکہ اس پینڈیمک سچویشن میں ہم اپنی کنٹری کے اس صورتحال سے اپنا حصہ ڈال سکیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی طرح درجنوں میں، سینکڑوں تو نہیں کہوں گا لیکن درجنوں کی تعداد میں مجھے کالز ریسیو ہوئی ہیں، میسیج ریسیو ہوئے ہیں، اور یہی نکات انہوں نے ریز کیے ہیں کہ جو فورن ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان کو ایٹ پار ٹریٹ کیا جائے. اور یہ لائسنسنگ کا پروسیس ہے PMDC کے اندر، اب اس کا نام تبدیل ہو گیا، اس کو آپ جلدی چلائیں. اور خدارہ ہم نے جو ٹائم لگایا ہوا ہے یہ اسکل حاصل کرنے کے لیے اس کو آپ استعمال کریں. اب استعمال کرنے کا ٹائم ہے نا، لیکن وہ نہیں ہو رہا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے اوپر فوری طور پر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس وجہ سے، جس وجہ سے آپ نے سوال کیا کہ آپ کے کیریئر ایٹ اسٹیک ہے نا، آپ نے اتنا کام کیا، آپ نے پیسے لگائے، محنت لگائی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ آپ کو یہ نہیں مل رہا، آپ کو لائسنس ہی نہیں مل رہا، آپ پریکٹس ہی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اشد ضرورت ہے جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس اس کو ری انفورس کرنے کی. اور میں نے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ بعض جگہ پہ ہزاروں کی تعداد میں ویکنسیز موجود ہیں جو حکومتیں فل نہیں کر پا رہی کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس لائسنس ہی نہیں. اور تیسرا بڑا معاملہ ہے کہ جن کے پاس لائسنس ہے وہ رینیو نہیں ہو پا رہے. تو اس کو ایک گرین چینل بنانے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کسی کے اوپر آپ ٹھپا لگا دیں، لیکن جو لوگ باہر سے کوالیفیکیشن اپنی پوری کر کے آئے ہیں آپ فاسٹ ٹریک اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ گورنمنٹ کی بات ہے. یعنی اداروں کے ذریعے جو آپ نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ اداروں کے ذریعے آپ نظام چلانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ پرسنلائزڈ ہے. اگر آپ نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ ہم نے نئے ادارے کھڑے کرنے ہیں، پرانے اداروں کو ہم نے تہس نہس کرنا ہے، تو وہ نئے ادارے کھڑے کرنے کے لیے جو محنت ہے وہ آپ نے کرنی نہیں ہے، جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ آپ نے بنانے نہیں ہیں. آپ نے پریشس ٹائم جو ہے وہ لوز کر دیا ہے کورٹ بیٹل کے اندر کہ جی ہم نے جو بنائی ہوئی تھی کونسل اس کے ذریعے ہی، جس نے ریپلیس کیا تھا PMDC کو، اس کے ذریعے ہی ہم نے چلانا ہے. سپریم کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے، وہاں سے پھر ڈائریکٹیوز آتے رہے، پھر رجسٹرار کی کبھی طلبی ہو رہی ہے، کبھی ہیلتھ سیکرٹری تبدیل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. وہ سارا وقت آپ لگا سکتے تھے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن نہیں کریں گے کیونکہ یہ گورننس ہے. اس کے اوپر وقت لگتا ہے، اس کے اوپر ٹکر نہیں لگتا ہے، اس کے اوپر سٹکر نہیں لگتا، اس کے اوپر جھنڈا آپ نہیں اٹھا سکتے. یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا ٹیمپٹنگ قسم کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ اہم سبجیکٹ ہے. اس کے اندر آپ کو کمٹمنٹ چاہیے اسٹرکچرڈ گورننس سے جو بالکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کو STH کے ذریعے جو آپ نے پہنچائے ہیں آگے، ان کے اوپر یہی کہوں گا کہ یہ جلدی فاسٹ ٹریک کرنے کی ضرورت ہے. قوم کو صرف نرسوں کو، ڈاکٹرز کو سلوٹ ہی نہیں مارنے، تو جن لوگوں کو آپ نے لائنوں میں باہر لگایا ہوا ہے جو سلوٹ لینے کے لیے تیار ہے، ان کو لائسنس دے کے اندر لائیں، ان کو ڈپلوائے کریں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے لائسنس رکے ہوئے ہیں ان کو آپ پروسیس کروائیں.